پائے جاتے ہیں۔ ماہ سفر کو ماہ سفر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ بیان کی جاتی ہے کہ اہل عرب جب ماہ سفر کا آغاز ہوتا تو وہ لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جنگ کے لیے نکل جایا کرتے تھے، جنگ کرنے کے لیے نکل جاتے، جدال کرنے نکل جاتے، سفر کو نکل جاتے۔ تو اس وقت ایک جملہ بولا جاتا تھا، سفر المکان، مکان خالی ہو گیا۔ جب سارے لوگ وہاں سے چلے گئے تو گھر تو خالی ہونا تھا، اس وقت ایک جملہ تھا، سفر المکان، مکان خالی ہو گیا۔ اب وہاں سے یہ معاملہ چلتا چلتا یہاں تک آ پہنچا کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ سفر کا مہینہ خالی ہوتا ہے، اس میں بلائیں اترتی ہیں، اس میں مصیبتیں آتی ہیں۔ لوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا، عرب کے لوگ یہ کہا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں کہ ماہ سفر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض الوفات، جس بیماری میں حضور مبتلا تھے، اس بیماری کا آغاز ہوا تھا ماہ سفر میں۔ اور پھر یہ یہاں تک کہا جاتا رہا کہ ماہ سفر کا جو آخری بدھ ہوتا ہے، آخری ہفتہ، اس میں جو بدھ آتا ہے، اس میں نبی کریم علیہ السلام نے اس مرض سے نجات پائی تھی اور حضور صحت یاب ہوئے تھے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں تھیں۔ یہ معاملہ بڑی دیر تک چلتا رہا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے لوگوں کو سمجھایا کہ لوگوں ایسی باتیں مت کرو جو بالکل قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا، اور امت کے ذریعے سے جو بڑے بڑے اکابر صحابہ تھے ان کے ذریعے سے امت مصطفیٰ کریم علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا۔ جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے جب آپ کی قوم نے بدشگونی کی، اور بدشگونی کیا تھی کہ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور اکرام نازل ہوتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نعمتیں عطا فرمائی گئیں، وہ نعمتوں کا ذکر آپ سورہ بقرہ کے اندر آپ نے سنا علماء کرام سے۔ من و سلوہ ان کے لیے نازل کیا گیا، 3-3 4-4 کلو ان کے لیے گوشت، بھنا ہوا گوشت اور پنیری، بہت شیریں اور میٹھا کھانا ان کے لیے آسمان سے نازل کیا جاتا تھا، جن کو وہ بڑی دیر تک کھاتے پیتے رہتے۔ جب وہ ختم ہو جاتا دوبارہ پھر سے وہ دعا کرتے، اللہ ان کے لیے من و سلوہ کو نازل فرما دیتا۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے انعام نازل ہوئے۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں انعام نازل ہو رہے ہیں یہ ہماری وجہ سے نازل ہو رہے ہیں، اور وہ اچھائی کی نسبت جو ہوتی وہ اپنی طرف کر لیتے، برائی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیتے۔ تو اللہ رب العالمین جل شانہ نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پاس جب ان کی طرف سے کوئی نیکی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ نیکی ہماری وجہ سے آئی ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور جب ان پر اوپر کوئی برائی آتی تو وہ یہ کہتے کہ یہ جو ہمیں نحوست پہنچی ہے، یہ برائی پہنچی ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے دوستوں کی وجہ سے آئی ہے۔ اب نحوست اور بیماری کی وہ نسبت کرتے اللہ کے نبی کی طرف، اور اللہ کے نبی کے غلاموں کی طرف نسبت کرتے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی اس بات کا رد فرمایا، فرمایا الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا یعلمون، فرمایا لوگو آگاہ ہو جاؤ کہ یہ جو ان کی بدشگونی ہے، یہ جو برائی کی نسبت ہے، یہ اللہ رب العالمین جل شانہ کے ہاں لکھی ہوئی ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں اکثر وہ ہیں کہ جن کو علم نہیں ہے کہ اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے، برائی کی نسبت اپنی طرف کی جاتی ہے۔ یہاں یہ لوگ اچھائی کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں اور برائی کی نسبت اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور آپ کے دوستوں کی طرف کر رہے ہیں۔ تو قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرما کر اللہ رب العالمین جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی کہ پیارے موسیٰ پریشان مت ہوں، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ان میں اکثر تو وہ ہیں کہ جن کو علم ہی نہیں ہے۔ یہاں یہ لوگ اللہ کے نبی کی توہین کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کے غلاموں کی توہین کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا پیارے محبوب، پیارے موسیٰ آپ پریشان مت ہوں، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ان میں اکثر تو وہ ہیں کہ جن کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔
حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ماہ سفر کے حوالے سے امت کو پیغام دیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، یہ 4 باتیں حضور نے ذکر فرمائی۔ لا عدوى بیماری کوئی شے نہیں ہے، ولا طیرۃ پرندوں کے ذریعے سے فال نکالنا کوئی شے نہیں ہے، ولا حامۃ الو کے ذریعے سے نحوست کو پھیلانا یہ کوئی شے نہیں ہے، ولا سفر اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا یہ کوئی شے نہیں ہے۔ اب یہ عدویٰ کیا چیز ہے؟ عدویٰ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ پھیل چکا تھا معاملہ کہ اگر کسی کو کوئی بیماری لگی ہوتی تو دوسرا شخص اس سے مصافحہ نہیں کرتا تھا، اس سے ملتا نہیں تھا کہ میری بیماری اس کو لگ جائے گی، اور دوسرا آدمی اس سے دور دور بیٹھتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بیماری مجھے آ پڑے۔ تو اس چیز کو ختم کیا گیا۔ لا عدویٰ حضور نے فرمایا کہ کسی ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگ سکتی ہے۔ تم یہ جو امت میں فساد بپا کر رہے ہو تم غلطی پہ ہو۔ لا عدویٰ تمہاری بیماری تمہارے ہی نامہ اعمال میں لکھی ہوئی تھی، تمہارے مقدر میں لکھی ہوئی تھی، تمہارے نصیب میں لکھی ہوئی تھی، یہ بیماری دوسرے کو نہیں لگ سکتی ہے۔ لا عدویٰ بیماری کا دوسرے کو لگ جانا یہ کوئی شے نہیں ہے، یہ تمہاری اپنی من گھڑت بات ہے۔ اور ولا طیرۃ طائرہ یہ پرندے کو کہا جاتا ہے۔ عرب کا ایک بدشگون اور فال نکالنے کا ایک عمل یہ تھا، وہ پرندہ اپنے ہاتھ میں پکڑتے اور پرندے کو ہوا میں چھوڑ دیتے۔ اگر تو وہ پرندہ دائیں طرف چلا جاتا تو کہتے کہ یہ کام ٹھیک ہے، اور اگر وہ پرندہ بائیں طرف چلا جاتا تو کہتا یہ کام ٹھیک نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ یوں ہی کوئی جانور لے کر آتے، اس کو چھوڑ دیتے، اس کی رسی چھوڑ دیتے، وہ جانور اگر دائیں طرف چلا جاتا تو کہتا یہ کام ٹھیک ہے، اور اگر وہ جانور بائیں طرف بھاگ جاتا کہتا یہ کام نہیں کرنا، اس میں خرابی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ولا طیرۃ پرندے کے ذریعے سے فال نکالنا یہ کوئی شے نہیں ہے، تمہارا اپنا من گھڑت یہ واقعہ ہے، تم نے اپنی طرف سے اس بات کو پیدا کیا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا ولا حامۃ الو کی جو آواز ہے، الو کو جو دیکھنا ہے، یہ الو کی نحوست جو تمہارے اندر پائی جاتی ہے، فرمایا یہ بھی کوئی شے نہیں ہے۔ اب زمانہ جاہلیت میں الو کا کیا تصور تھا؟ زمانہ جاہلیت میں الو کی بنسبت یہ نحوست پھیلائی جاتی تھی کہ اگر کوئی شخص مر جاتا اور مرنے کے بعد جب اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، اس کا جسم کے اوپر گوشت ختم ہو جاتا، ہڈیاں بھی باقی نہ رہتی، اس کا ایک مختصر سا ایک بچ جاتا جسم کا کچھ حصہ، ہڈیاں بالکل مختصر بچ جاتی، تو عرب یہ کہا کرتے تھے کہ وہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں بوسیدہ وہ الو بن جاتی ہیں، اور الو بن کے وہ قبر کے اندر سے وہ پرندہ اڑ جاتا ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ بات موجود تھی، اور الو کی آواز کو، الو کو دیکھنا، الو کو کہیں سے اڑتا ہوا دیکھ لینا، یہ ساری باتیں یہ زمانہ جاہلیت میں تھی، اور وہ لوگ اس سے فال نکالا کرتے تھے۔ ہمارے چھت کے اوپر سے الو گزر گیا لہٰذا یہ بدشگونی ہے، کوئی برائی آنے والی، اور الو کی آواز کو سن لیتے، آواز کو سننا ہی ان کے نزدیک یہ بیماری تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو آواز آ رہی ہے کوئی بیماری والی ہے، اس سے کوئی پریشانی آنے والی ہے۔ تو فرمایا ولا حامۃ الو کی نحوست یہ کوئی شے نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ولا سفر لوگو تم ماہ سفر کو منحوس سمجھتے ہو، سفر میں تم سفر نہیں کرتے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ ماہ سفر میں اللہ کی طرف سے بلائیں اترتی ہیں، مصیبتیں اترتی ہیں، ولا سفر سفر کوئی شے نہیں ہے۔ جس طرح سے باقی 11 مہینے اللہ کے مہینے ہیں، اسی طرح سے ماہ سفر بھی اللہ کا مہینہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں ماہ سفر میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ قربان جائیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا اور آخرت کے بہترین بھائی حضور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے، لوگ کہتے ہیں ماہ سفر میں شادی نہیں کرنی چاہیے، نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ کائنات نے ایک ایسا نکاح بھی دیکھا جس نکاح سنہ کی تکمیل کے لیے اللہ رب العالمین جل شانہ نے جبریل کے ذریعے سے امام الانبیاء کی طرف پیغام بھجوایا، حضور آپ اپنی شہزادی کا نکاح علی سے کر دیجئے۔ جبریل آئے، آ کر پیغام محبت دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور
سیدہ پاک بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ماہ سفر میں ہوا ہے۔ اور پھر لوگ یہ کہتے ہیں اگر شادی ہو جائے، نکاح ہو جائے تو وہ توڑ نہیں چلتا، وہ ان دونوں کے مابین نبھا نہیں ہوتا، وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ تو کائنات نے ایک ایسا یہی تعلق اور رشتہ دیکھا کہ کائنات کا سب سے حسین ترین جوڑا حضور مولا کائنات اور شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوڑا دیکھا۔ پوری کائنات میں سب سے بہترین جوڑا، ایک نبی کی شہزادی ایک صحابی کے نکاح میں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اولاد نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین نے حضرت مولا کائنات اور بی بی فاطمہ کو ایسی اولاد سے نوازا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، کہ امام حسن مجتبی اور امام حسین وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے بلکہ جنتی نوجوانوں کے بھی سردار ہیں۔ اس تصور کو امت مسلمہ کے تا قیامت قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رد کر دیا کہ تم لوگ یہ کہتے ہو ماہ سفر میں نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نبی کی شہزادی کا نکاح ہوا، صحابی کے ساتھ ہوا، جبریل پیغام محبت لے کر آئے اور اللہ کے حکم سے نکاح ہوا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا، محبوب آپ اپنی شہزادی کا نکاح علی سے کر دیجئے۔ جس شہزادی کے نکاح کی اجازت خود رب کائنات پہنچا رہا ہے تو مجھے بتائیے وہ نکاح کیسے منحوس بن سکتا ہے؟ اور اس نکاح کی برکات کہ جب ایک انتہائی خوبصورت ترین اولاد عطا کی گئی، امام حسن مجتبی عطا کیے گئے، امام حسین عطا کیے گئے، جن کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا گیا۔ امت مسلمہ قیامت تک، قیامت کی صبح طلوع ہونے تک امت کو پیغام دیا گیا کہ ماہ سفر میں نکاح کرنا کوئی حرام نہیں ہے۔ ہمارا جو طریقہ ہے شادی کرنے کا وہ گناہ میں آتا ہے کہ جیسے ہم لوگ شادی کرتے ہیں، نکاح کرنا کوئی مسئلہ کوئی گمبھیر نہیں ہے۔ مولا علی اور بی بی فاطمہ کا نکاح ماہ سفر میں ہوا ہے۔ آج ہمارے اندر بھی یہ باتیں اسی طرح کی موجود ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیارۃ ولا حامۃ ولا سفر، فرمایا کسی ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی ہے، اور پرندے سے فال نکالنا اس میں یہ کوئی شے نہیں ہے، ولا حامۃ، اور الو کی آواز کو سن لینا، الو کے ذریعے سے فال نکالنا یہ کوئی شے نہیں ہے، اور ماہ سفر منحوس نہیں ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حدیث طیبہ کے تناظر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اگر بالفرض ہم یہ تصور کر لیں کہ جیسے زمانے جاہلیت میں لوگ کہا کرتے تھے کہ ماہ سفر کو منحوس اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماہ سفر کے آغاز میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری عروج پہ تھی، مرض الوفات آپ کو پیش آیا تھا، تو اس سے بڑھ کے تو پھر منحوس مہینہ ربیع الاول کا ہونا چاہیے، اس سے بڑھ کے تو مہینہ ربیع الاول کا ہونا چاہیے، منحوس ہونا چاہیے کہ جس ربیع الاول شریف کے مہینے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، پھر اس سے بڑھ کے ماہ محرم منحوس ہونا چاہیے۔ یکم محرم کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، پھر 10 محرم الحرام بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے۔ ماہ محرم کو بھی منحوس ہونا چاہیے کہ اس میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے، اس کو بھی منحوس ہونا چاہیے۔ پھر تو ماہ رمضان کو بھی منحوس ہونا چاہیے کہ ماہ رمضان میں حضور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یوم شہادت 21 رمضان المبارک کو ہے، تو ہم باقی مہینوں کو منحوس کیوں نہیں کہتے؟ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی ہے، عقل ادھر ہی آ کے رک جاتی ہے کہ جس طرح سے باقی 11 مہینے بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے مقدس ہیں، بابرکت ہیں، انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، اسی طرح سے ماہ سفر کے اندر بھی ہوتا ہے۔ تو ماہ سفر کو منحوس سمجھنا، ماہ سفر کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ بلائیں اترتی ہیں، نحوست بھرا یہ مہینہ ہوتا ہے، اس میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، اس میں طلاق ہو جاتی ہے، اس میں کاروبار نہیں کرنا چاہیے، اس میں سفر نہیں کرنا چاہیے، ایسی جو انسٹرکشنز ہم لوگ لگاتے ہیں، ہدایات ہم لوگ لگاتے ہیں، اور اپنی طرف سے ہم نے اصول اور ضوابط جو بنا رکھے ہیں، ان کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہماری خود ساختہ باتیں ہیں، ہمارے خود من گھڑت قصے ہیں، ان کو
شرعی اور فقہی اعتبار سے سپرسٹیشنز کہا جاتا ہے، بدشگونیاں، من گھڑت باتیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔